بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹس. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ون پیپر کی تیاری بھی اچھی جا رہی ہوگی. آج ہم ماڈل پیپر 120 کو ڈسکس کریں گے. یہ 16 اسکیل کی ایک جاب آئی تھی 2023 میں. ٹائٹل آف دا جاب از اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹو آفیسر انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے پنجاب کا، اس میں آئی تھی. تو اگر آپ تھوڑا سا انالائز کریں اس کے جو فرسٹ 8 questions ہیں، دے آر ٹوٹلی بیسڈ آن میتھمیٹکس، رائٹ؟ تو 7 questions ہم 8 question سے شروع کریں گے. دیٹ از ایبریویشن. ہی از ڈفرینٹ دا پیپل اراؤنڈ ہیم. ڈفرینٹ کیا ہے؟ مختلف ہے وہ آس پاس کے لوگوں سے. ہی از ڈفرینٹ فرام دا پیپل اراؤنڈ ہیم، رائٹ؟ دین کوشچن نمبر 9 ہے وچ موومنٹ چینجڈ افریقہ اینڈ مڈل ایسٹ ریجیم. تو یہ عرب سپرنگ جو تھی، اس نے تمام کا تمام معاملات چینج کیا تھا. اگر ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہیں تو the Arab Spring was a series of pro-democracy. ٹھیک ہے، ڈیموکریٹک کنٹریز یہ ابھی نہیں ہوئے تھے جن کی آگے لسٹ یہ بتا رہا ہے. وہاں پر monarchy سسٹم تھا جیسا کہ سعودی عرب اینڈ دبئی میں ہے. تو دیز بار رائزنگ جو کہ بہت زیادہ میسو کلنگ بھی ہوئی تھی. دیٹ enveloped several largely Muslim countries جو مڈل ایسٹ کے جو خاص طور پہ ہیں انہی میں یہ تمام تھی، انکلوڈنگ تونسیا، موراکو، سیریا، Libya, Egypt, and Bahrain. These events in this nation generally began in the spring of 2011, right, which led to its name. تو اس کی وجہ سے اس کا نیم رکھ دیا گیا کہ عرب سپرنگ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ 2011 میں شروع ہوئے تھے. اس کا ایک ایم سی کیو پیپر میں آتا ہے کہ فرام وچ کنٹری اٹ واز اسٹارٹیڈ. یہ عرب سپرنگ جو ہے بتا رہے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو موسٹ ریسورسز عرب سپرنگ بگین ان تونسیا. یہ یاد رکھنا آپ نے کنٹری. آن 17 دسمبر 2010 after a fruit vendor named محمد بوزیزی self-immolated in protest of corruption and economic stagnation. تو اکانومی بھی ان کی اسٹیگننٹ ہوئی پڑی تھی، انتہائی ڈپریشن کا شکار تھی، اور جو گورنمنٹ تھی وہ خود بھی کرپٹ تھی. The protests then spread to 5 other countries. پھر جو ہے یہ تونسیا سے لے کر آگے مزید 5 اور کنٹریز میں پھیل گئی، جن میں لیبیا، ایجپٹ، یمن، سیریا اور بحرین ہے. اٹ مینس کہ ٹوٹل جو اس عرب سپرنگ ہے اس نے 6 کنٹریز کو افیکٹ کیا ہے. اور حالانکہ لاسٹ ایم سی کیو ہم نے دیکھا ہے اس میں 2011 کا بتایا ہوا تھا، تو یہاں پہ 10 ہے. اچھا، میں نے کافی دیکھا ہے، تو آپ نے جو عرب سپرنگ ہے وہ 2010 سے ہی شروع کرنا جو کہ 17 رائٹ. آپ نے یہ آپ نے 2010 یاد رکھنا ہے. سیریز آف پروٹیسٹ demonstrations across the Middle East and North Africa that commenced in 2010 became known as the Arab Spring. ٹھیک ہے، sometimes these are called Arab Spring and Winter. عرب awakening بھی کہا جاتا ہے، عرب uprising بھی کہا جاتا ہے. even though not all the participants in the protests were Arab. تو اس میں افریقن بھی شامل تھے. نیکسٹ اگر ہم دیکھیں اپنا ایم سی کیو نمبر 10 کہتا ہے پاکستان چائنا بارڈر ایگریمنٹ جو ہے وہ کب سائن ہوا تھا؟ یہ 63 میں ہوا تھا. ٹھیک ہے، چائنا کا. اب اگر ہم ایران اور پاکستان کا دیکھیں تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ پاکستان اینڈ ایران سائن دا بارڈر ایگریمنٹ ان اپریل 21 میں تو انہوں نے کیا تھا جب یہ ٹیررسٹ کا وجہ سے ان کو پرابلم بنا تھا. بٹ اگر ہم ہسٹوریکل دیکھیں تو برٹش آفٹر برٹش انڈیپینڈنس فرام، ٹھیک ہے، برٹش انڈیا، ایران اینڈ پاکستان
confirmed their mutual border by treaty in 1958 and 59, fully mapping the border area and determined demarcating it on a ground with pillars. ٹھیک ہے تو in June 2023 there was a terrorist attack at the Iran border جس کی وجہ سے پاکستان اور ایران کے جو ہے حالات بھی کافی زیادہ انٹینس رہے ہیں. So Iran was the first country who accepted the Pakistan after its independence. Iran is the first country, one of the first to recognize its sovereign status. In May 1950, a treaty of friendship was signed by Prime Minister Liaquat Ali Khan and Mohammad Raza Pahlavi. Some of the clauses of the Treaty of Friendship had wider geopolitical significance. تو یہ پاکستان اور ایران کا جو فرسٹ ٹریٹی آف فرینڈشپ ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یہ کب اور کس کے ایرا میں ہوا تھا. In how many countries does a ریحان ریور پاس تھرو؟ تو یہ 6 لکھا ہوا ہے تو دیکھنا ہے تو دیکھ لیتے ہیں. سو گوگل نے ہمیں بتایا کہ دس ریور پاسز تھرو 6 کنٹریز اور ان کنٹریز کے نیم بھی بتا دیے ہیں: سوئٹزرلینڈ، آسٹریا، جرمنی، فرانس اینڈ نیدرلینڈ اینڈ لیچنسٹن. ٹھیک ہے تو دس ریور از 765 miles long and has been a link between northern and southern European since Roman time. Right. تو یہ کافی آپ لوگوں کے لیے نیو چیز ہوگی سیکھنے کے لیے بھی. دا پاکستان سپر لیگ PSL 19 کس نے ون کیا تھا؟ تو یہ تو اس ٹائم کا ہے، یہ 24 کا جو ہے یہ اسلام آباد نے ون کیا ہے. رائٹ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اس کے جو رنر تھے وہ ملتان سلطان تھے. Which of the following nutrients has the highest calorific value؟ تو یہ فیٹس ہے. اچھا جو PSL 2024 کا تھا یہ کون سا سیزن ہے یہ دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ PSL 24 میں ہے، یہ 9th season of PSL ہے which began on 17 Feb and ended on 18 March. ٹھیک ہے تو اٹ از اے فرنچائز 2020 کرکٹ لیگ اسٹیبلشڈ ان 2015 میں ہوئی تھی بائی دا پاکستان کرکٹ بورڈ PCB. ٹھیک ہے دا لیگ فیچر 6 ٹیم دیٹ پلے ایچ ادر ان اے ڈبل راؤنڈ. ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ یہ مس ہوا تھا 15 میں اسٹارٹ ہوا تھا یہ. when did تائیوان سیپریٹڈ فرام چائنا؟ تو چائنا کا بھی اور تائیوان کا بھی یہی ایشو چل رہا ہے جو کہ پاکستان اور کشمیر کا ایشو چل رہا ہے. تو یہ 49 سے ہی سیپریٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. when China joined WTO World Trade Organization؟ تو یہاں پہ لکھا ہوا تو ہے 2001. تو یہاں پر ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے کہ چائنا became a member of World Trade Organization on 11 December 2001 after 14 year of negotiations. پاکستان کا بھی سنا ہے کافی رول تھا اس میں. The admission required significant changes to the Chinese economy and was preceded by a lengthy process of negotiation. A key step in negotiation of the final agreement was US-China bilateral agreement, which was reached on 15 November 1999, and it is generally regarded as a core of the final agreement. Right. Then ہم دیکھیں where is located the famous tourist place Copacabana beach in South America؟ تو یہ برازیل میں واقع ہے. Sykes-Picot Agreement, also known as Minor Agreement, was signed on 1916. ہمیں اس سے پتہ تو کرنا چاہیے کہ یہ ہے کون سا ایگریمنٹ. اوکے اگر اس ایگریمنٹ کو ہم دیکھیں
This was a secret agreement signed on May 1916 between ब्रिटिश एंड फ्रांस जब वर्ल्ड वार वन जो थे ये जीत गए थे. Agreement divided the Ottoman Empire territories in the Arab Orient and Anatolia. ठीक है. तो the agreement was signed by Mark Sykes on एन इंग्लिश डिप्लोमेट थे. ठीक है, जिसकी वजह से इसका नेम जो है ये सैक्स SYKES कहा गया. राइट, ये आपने याद रखना. वैसे तो मेरे को पता नहीं चल रहा था कि ये क्या है. ठीक है, इससे अब आपको आइडिया रहेगा. बरादीरो बीच इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री. तो ये आपका जो है क्यूबा में वाक़ है. द गोल्डन जुबली ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस fell in 1935, which was observed during the session held at यहाँ पर कहीं भी नहीं हुआ था. पाकिस्तान ने क्यों करना था मुस्लिम लीग ने. इट्स टाइम टू गो आउट. ठीक है, इट्स टाइम वी गो आउट, हम जाए. ही डाइड ऑफ. ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि डाई ऑफ अगर लिखा हो इज यूज्ड व्हेन समवन डाइज फ्रॉम अ डायरेक्ट कॉज सच एज डिजीज. ठीक है, जबकि डाई फ्रॉम इज यूज्ड व्हेन समवन डाई फ्रॉम इनडायरेक्ट कॉज सच एज एक्सीडेंट, डिजास्टर. ठीक है, तो अगर वो कैंसर से मरा है तो डाइड ऑफ. अगर एक्सीडेंट या स्मोकिंग से तो डाइड फ्रॉम आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, अब ये कोरोना है, कोरोना की वजह से नेचुरल मरा है तो ये ऑफ आएगा. अरब लीग वाज एस्टेब्लिश्ड. कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये 45 में हुई थी. तो ये अरब लीग जो है ये 22 मार्च 1945 को काहिरा जो मौजूदा मिस्र है वहाँ पर बनी थी. द लीग ऑफ द अरब स्टेट आल्सो कॉल्ड अरब लीग इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अरब स्टेट. काहिरा ऑन 45 विद 6 मेंबर्स थे इसके उस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान नहीं था मौजूद. इजिप्ट, इराक, इराक देखें उस टाइम बड़ी हैवी पावर हुआ करती थी. ठीक है, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया विद यमन. ठीक है, ये उस वक्त बना था. इसमें ईरान और टर्की का नहीं भी नहीं है, क्योंकि टर्की तो उस वक्त बिखर चुका था आफ्टर वर्ल्ड वार वन. ठीक है, ये कुछ और उसने लिखे हैं. अफ्रीकन यूनियन का लिखा है, ये 2002 में बनी है. एशियन का लिखा हुआ है ये 67 ताशकंद में. ओपेक जो है ये बगदाद में है. ठीक है, ये इसने कुछ डाटा आपको दिया है. वैन पाकिस्तान लेफ्ट सिंटो 3, इसको हम बड़ी दफ़ा अपना टॉपिक बनाकर पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. 25 है यूएस अमेरिका एड्स and dash in list of child soldier prevention act in 2021. तो ये पाकिस्तान और तुर्की की है लिस्ट में. ठीक है, द एवरेज हार्ट बीट जो है एक नॉर्मल आदमी की वो तकरीबन 60 से 100 तक है. मैं चेक करता हूँ इसको भी. यू कैन सी a normal resting heart rate for adults ranges from 60 to 100 beats per minute. Generally, a lower heart rate at rest implies more efficient heart function and better cardiovascular fitness. ठीक है, नेक्स्ट है मैक्स वेबर. जो थे ये जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे. मैक्स वेबर बहुत मशहूर हैं, हमारी फील्ड वाले एमबीए वाले तो बड़े अच्छे तरीके से इससे वाकफ़ हैं. कारगिल वार एंडेड थ्रू विच एग्रीमेंट. तो कारगिल वार जो है ये परवेज़ मुशर्रफ की era में आप लोग जानते हैं जुलाई 1999 में हुई थी. परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार में आने से पहले उस वक्त वो चीफ था. ठीक है, आप देख सकते हैं कि द वाशिंगटन अकॉर्ड साइंड ऑन 4 जुलाई 1999. इट एंडेड द कारगिल वार.
causing most of the fighting to gradually stop. According to this, required Sharif to withdraw Pakistani troops, जो नवाज शरीफ थे, and the Indian army reclaimed most of the area on the Indian side that has been occupied by infiltrators. However, some of the Pakistani forces remained in position on the Indian side of LOC. तो बस क्या कह सकते हैं, ये आप याद रखिएगा, वाशिंगटन अकॉर्ड है, wars are the part of any country. नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट जो होता है, आप लोग जानते हैं कि ऐसा बंदा है जो चीज़ मूव ना करती हो, तो इसका जो अपोजिट है वो प्रोग्रेस है, और इसका जो सिनोनिम है वो स्टैटिक है। जंकर ये पेंसम द हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, जिसको अभी तक कोई क्लाइम नहीं कर सका, वो भूटान में वाक़या है। सो ये मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ ताकि आप बोर भी ना हो। ठीक है, तो ये 24,800 कुछ फीट है, हाईएस्ट unclimbed mountain in the world and is located in Bhutan. It is the 40 highest peak in the world. The mountain is also known as White Peak of the Three Spiritual Brothers. ठीक है, एक नेटिव लैंग्वेज में इसको कहा जाता है। अगर आप इसकी पिक्चर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत जो है ये पैदा किया हुआ है। 31 है पैकेज ऑफ एंजाइम्स बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। क्या होती है? साइटोप्लाज्म कहलाती है। सेम पैरागॉन इज अ शॉपिंग मॉल। कहाँ पर है ये? बैंकॉक में वाक़या है। द लैंड लाइंग बिटवीन रिवर रावी एंड रिवर चेनाब। तो ये हमने बड़ी तरीके से पहली दफ़ा भी इसके कुछ गट्स देखे थे। रचना द्वाब इसको बोला जाता है। राह से रावी, सी एच से चिनाब मैंने बताया था। इस तरीके से मैं मुख्तलिफ ट्रिक्स में बताता रहता हूँ जो गौर से सुने। एंटोनिम ऑफ फैसिलिटेट। तो क्या है? फैसिलिटेट का मतलब होता है ईज करना, एनेबल करना, या फिर इसका एंटोनिम है इम्पीड, रुकावट करना। आना मोल्का अहमद इज फेमस फॉर पेंटिंग। ठीक है। When did कायद आज़म joined ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? तो ये 1913 में उन्होंने ज्वाइन की थी। ठीक है। संदूर पोलो फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन विच मंथ? ये जुलाई में वाक़या होता है। अच्छा, जब ये मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी ना हो जाए, मैं भी सोच रहा हूँ आप लोग भी ना बोर हों। आप लोगों को मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि कायद आज़म ने अगर मुस्लिम लीग ज्वाइन की है 1913 में, तो आपको पता होगा कि कांग्रेस कब ज्वाइन की है, कांग्रेस को कब छोड़ा था। ठीक है। बलूचिस्तान बिकेम प्रोविंस इन 1970 में, हमने इसको भी सूबा बनाया था। व्हेन डिड मार्टिन कूपर इन्वेंटेड द फोन? तो ये 73 में इसने इन्वेंट किया था। तो ये आप देख सकते हैं कि 73 ही लिखा हुआ है इधर इमेज में। ये फर्स्ट फोन जो है ये 73 में इन्वेंट हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास आता है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वेरासिटी? तो ये ऑथेंटिसिटी है। हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? तो ये भी हमने देख लिया था, लॉर्ड कैनिंग है। सिनोनिम ऑफ रेवरी जो क्या है? डे ड्रीम, ख्याली पुलाव जिसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बस्टाइबल? हम बोलते हैं उसको which is able to catch fire and burn easily a gas। तो यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का अक्सर
دھماکے بھی سنے ہیں. The share of industries in GDP of Pakistan after partition جو تھا وہ 8% تھا. ویسے تو ایگریگیرین کنٹری ہیں ہم. موسٹ کروشل اسٹیپ ان نیچرل گروتھ ان نیوٹرینٹ سائیکل جو ہے وہ نیوٹرینٹ سائیکل. ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے نیوٹرل گروتھ میں جو لارجسٹ ریور جو ہے اب دنیا کا جو ہے وہ امیزون ہے، جبکہ لانگیسٹ ریور جو ہے وہ نیل ہے. I know all the people sitting in the hall. Find complete object in the given sentence. تو کہتا ہے all the people sitting in the hall. ٹھیک ہے، یہاں پر آبجیکٹ. کووڈ 19 جو ہے یہ ایک وائرس سے تھا، وہاں چائنا کی سٹی وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. چینج وائس جیک may solve this problem. may solve تو کیا ہوگا؟ this problem may be solved by Jack. نن آف دا بوائے، اب نن آ گیا ہے تو اٹ مینس کہ آگے جو لگے گا وہ سنگولر لگے گا. نن آف دا بوائے واز پریزنٹ، کوئی بھی آدمی جو تھا وہ اس میں موجود نہیں تھا. چینج دا نریشن. سلما سیڈ ٹو می کین یو گیو می یور پین. سو سلما آسکڈ می if I could give her my pen. Right. انڈس واٹر ٹریٹی جو تھا ہم نے دیکھا کہ یہ ورلڈ بینک کی مدد سے ہوا تھا 1960 میں. واٹر ڈسٹریبیوشن ٹریٹی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. تو اس کو بروکر کس نے کیا تھا؟ آربیٹریٹر کون تھا؟ ورلڈ بینک تھا. بڑا ہی فیمس ہے، جس نے انڈس، جہلم، چنہاب پاکستان کے حصے میں آئے، راوی، ستلج اور بیاس انڈیا کے حصہ میں آئے تھے اکارڈنگ ٹو دس ایگریمنٹ. چوز دا کریکٹ انالوجی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خود ہی. دا رافی پیر ٹریٹی ورکشاپ نیمڈ آفٹر فاؤنڈیڈ بائی ٹو بردر. تو یہ رافی پیر ہے، نام سے ہی آپ نے دیکھ لینا ہے. کچھ چیزیں ایسی جو آپ کو نہ بھی سمجھ آئے تو آپ کر سکتے ہیں. دا میننگ آف ایڈیم ایٹ اسٹیک. ایٹ اسٹیک کا مطلب ہے کہ خطرے میں ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بھی اس وقت ایٹ اسٹیک ہے. ہو ون ہو ٹریولس فرام پلیس ٹو پلیس، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ آئٹنرینٹ، خانہ بدوش. وچ کائنڈ آف سسٹم آف گورنمنٹ واز انٹروڈیوسڈ ان 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ پریزیڈینشیل سسٹم انٹروڈیوس ہوا تھا. نجم حسین سید جو ہیں یہ فیمس کرٹک ہیں. ریڈ کلف ایوارڈ وچ ڈسٹرکٹ انڈیا فار سپورٹ آف کشمیر کے حصے میں دیا گیا تھا؟ تو یہ گرداسپور. ٹھیک ہے، ریڈ کلف ایوارڈ کے تھرو کون سا ڈسٹرکٹ انڈیا کو دیا گیا تھا تاکہ وہ کشمیر کے اوپر اپنی گرفت حاصل کریں؟ تو گرداسپور. ٹیلی فون جو تھا یہ گراہم بیل نے انوینٹ کیا تھا. ڈیش از دا انسٹرومنٹ فار میئرنگ اے اسمال الیکٹرک کرنٹ. تو یہ گیلوینومیٹر جو ہے ایک انسٹرومنٹ ہے that is used to measure electric current. کولڈ وار جو اسٹریٹجی ہے is named as deterrence. احمد شاہ پطرس بخاری جو ہے یہ فیمس رائٹر ہیں اردو کے، آپ سب جانتے ہیں. 100 میٹر ریس، فالس ٹائم، فالس اسٹارٹ ٹائم جو ہے اس کا 0.1 سیکنڈ. ٹھیک ہے. کلاوزوٹز پالیسی کیا ہے؟ ڈیسیژن ٹو یوز فورس مسٹ بی میوچل. اس میں آ جاتا ہے، یہ آپ دیکھ لیجیے گا. 66 ہے وچ آف دا فالوئنگ ٹائپ آف ٹیبل کنسٹرینٹ ول پریونٹ دا انٹری آف ڈپلیکیٹ رو. تو یہ پرائمری کیز جو ہیں یہ آپ ایکسل میں لگا لیتے ہیں تو جس سے آپ ڈپلیکیٹ جو ہے وہ رو نہیں ہوتی. In Excel from which tab you can write date of birth like this. تو یہ فارمیٹ کی ٹیبل میں ہم لکھ سکتے ہیں. Which of the following is not the characteristic of computer. کمپیوٹر آٹومیٹڈ بھی ہے، اسپیڈ بھی ہے، ورسٹائل بھی ہے، انٹیلیجنس ہونی تو چاہیے. جی بھی اچھا، یہ ایم سی کیوز ہوئے پہلے کہ آپ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے. انٹیلیجنس کوٹینٹ is not a characteristic of computer. Computer don't have their own IQ and they cannot make decision on their own. The only they do what they are programmed to do. ٹھیک ہے.
آڈیو ویڈیو پی ڈی ایف جو ہے یہ کس کے تھرو آپ بھیج سکتے ہیں؟ تو آپ واٹس ایپ کے تھرو تو بھیج سکتے ہیں، یاہو، جی میل، تمام کے ذریعے۔ ہو از دا فادر آف انٹرنیٹ؟ تو ونڈ کاف، یہ آپ نے یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ Change the narration, the boy exclaimed with joy that they had won the match. Exclamation mark میں اگر خوشی ہو تو اس کے لیے ہررا استعمال ہوتا ہے۔ The boy said, "Hurrah, we have won the match." قائد اعظم asked three lords from British government in which commission، تو یہ باؤنڈری کمیشن میں نے کہا تھا۔ پرویز مشرف جو ہے replaces dash as army chief، تو یہ جہانگیر کرامت تھے، جبکہ جو یہ پریڈیسیسر کہہ سکتے ہیں، جبکہ سکسیسر جو تھے وہ اشفاق پرویز کیانی تھے۔ آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جو ہے اس پلیڈ آن وچ ٹائپ آف کورٹ، تو یہ ہارڈ کورٹ کا لکھا ہوا ہے۔ بہادر شاہ دا لاسٹ ایمپرر واز ایگزائل ٹو رنگون، برما۔ Transactional actors and transactional governance activated in the era of Cold War. Which among the following is the capital of Laos؟ تو یہ وینٹیان، ٹھیک ہے۔ MICR stands for Magnetic in Character Recognition۔ In June 2020 UN Security Council جو تھی الیکشن ہیلڈ ہوئے تھے ٹو الیکٹ نان پرماننٹ ممبر آف UN Security Council۔ دا اسٹڈی آف انسیکٹ انٹومالوجی کو کہا جاتا ہے۔ علی باغ جو گروپ ہے یہ کب فاؤنڈ ہوا تھا؟ 97 میں۔ اس کو دیکھتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی بابا، ٹھیک ہے، وہی میں بھی دیکھ رہا تھا کہ اس نے کیا لکھا ہوا ہے، علی بابا۔ ٹھیک ہے، یہ جیک ما نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا علی بابا کو، اس نے اب ایک بی اے نہیں لکھا، ٹھیک ہے۔ ہی از گڈ ایٹ، ٹھیک ہے، میتھمیٹکس۔ حضرت صالح کی قوم جو تھی وہ قوم سمود تھی، جن کے اوپر پتھروں سے، آسمان سے آئی تھنک پتھر برسے تھے۔ کون سے صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ خوش الحانی کا معجزہ کس کو دیا گیا؟ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا گیا، جو کہ بڑا ہی خوبصورت جو تھے اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے، جن کا کلام سنتے ہی پرندے جو تھے وہ ہواؤں میں رک جایا کرتے تھے۔ اچھا، باقی تینوں جو کتاب کے فاؤنڈرز ہیں، جن میں توریت جو ہے حضرت موسیٰ کے اوپر نازل ہوئی تھی، زبور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر ہے، انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ ان تینوں نبیوں کو بے شمار معجزات دیے گئے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ دیا ہے وہ خوبصورت ترین آواز کا دیا گیا، جس کی آواز کو سنتے ہوئے جو تھے یہ پرندے بھی رک جاتے تھے، یہ زبور جب پڑھا کرتے تھے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں، رنگ شعر کس کا ہے؟ یہ مجھے تو علامہ اقبال صاحب کا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ شبلی نعمانی جو ہے ان کا مزار یو پی اپر پردیش انڈیا میں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا اصل نام عامر بن عبداللہ ہے۔ ام المساکین جو ہے حضرت زینب بن خریمہ کا نام ہے۔ اچھا، یہاں پہ پریشان کرتا ہے پیپر والا نا، یہ بڑا ایم سی کیو آیا ہوا ہوتا ہے، مجھے بھی بڑی دفعہ اس کو فیس کرنا پڑا ہے۔ تو یہ زینب جو ہے سیدنا زینب بنت خزیمہ ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ فتح موقع پر کتنے کافر مارے گئے تھے؟ تو یہ 13 لکھا ہوا ہے، ویسے تو میں نے سنا تھا کہ کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ except the unit of Khalid bin Walid, his unit was attacked by Quraysh led by Ikramah ibn Abi Jahl. 15 infidels were killed and 2 Muslims tasted martyrdom in the path of Allah. ٹھیک ہے،
یا 13 یا 15 جو بھی آپشن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی تھی؟ تو حضرت شعیب. ابو تراب جو ہے وہ حضرت علی کی کنیت ہے. آقائے اردو کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ محمد حسین آزاد. گرامر کی روح سے صبح و شام جو ہے یہ اس میں زماں ہے، زمانے کو ریفر کرتے ہیں. ریختہ کے معنی ہے ایجاد کرنا، مکمل کریں. کاتا اور لے دوڑی شاید ہے، ٹھیک ہے. خاقانی ہند کس مشہور شاعر کو کہا جاتا ہے؟ ابراہیم ذوق کو کہا جاتا ہے. انشا خان کی کتاب دریائے لطافت کا موضوع جو ہے قواعد و گرامر ہے، اس لیے اردو کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. شب رفتہ کس کی تحریر ہے؟ مجید امجد کی ہے. سر سید کے بارے میں جو حیات جاوید ہے وہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا ماڈل پیپر کمپلیٹ ہو گیا ہے. ایسے ہی ہم تمام ماڈل پیپرز آگے بھی کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فری میں ہم تیاری کریں ان تمام ماڈل پیپرز کو اس طریقے سے، تو ضرور آپ خود بھی تیاری کریں اور اس چینل کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.